بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا ہمارے چینل زینا میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ حضرات کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ان ایام کی بالخصوص امام رضا علیہ السلام کے ولادت کی مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار دنوں کے صدقے میں آپ حضرات کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ولایت امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں، اور اسی خاص موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے خاص مہمان، عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فائز باقری صاحب قبلہ۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کو قبلہ کے حضور لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ساتھ ہی آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم بھی ہے، استقبال کرتے ہیں آپ کا۔ جیسا کہ مستحضر ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے ولایت امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں، یعنی ولایت کی کیا اہمیت ہے امام کی نگاہ میں۔ تو اسی سے متعلق ہمارے اس موضوع سے متعلق آج کا ہمارا پہلا سوال، کہ جو بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث سلسلۃ الذہب مولانا امام رضا علیہ السلام سے ہے، اس کے متعلق اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اس حدیث کے متعلق تو ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اس مبارک دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم راہ اہل بیت پہ چلتے ہوئے اہل بیت کے راستے کو اپنائیں، اور یہ ایام وہ ہیں کہ ان ایام میں امام کی سیرت سے ہم زیادہ سے زیادہ آشنا ہوں۔ آپ کا سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو حدیث سلسلۃ الذہب ایک بہت اہم حدیث ہے۔ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ خود سلسلۃ الذہب کے بارے میں توضیح دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سلسلۃ الذہب یعنی ذری سلسلہ، یعنی وہ سلسلہ کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں لی جا سکتی۔ امام رضا علیہ السلام نے جب ایک حدیث بیان کی، یہ حدیث کا اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے مدینے سے مرو بلایا ہے، اور آپ کا قافلہ جب کیا کہتے ہیں نیشاپور سے گزرا ہے، تو وہاں پر ایک مرتبہ 24,000 محدثین اور حدیث سننے والوں نے امام سے خواہش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی حدیث کو آپ ہمارے سامنے بیان فرمائیے۔ تو وہاں پر امام اگر چاہتے تو محدثین یا کسی راوی کے ذریعے حدیث کو بیان کر سکتے تھے، لیکن امام نے کیا کیا، وہاں پر ان محدثین کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے اور ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اور ان کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے، جس طرح سے خاندان نبوت سے وہاں پر موجود محدثین کی جو دلچسپی تھی، جس طرح سے ایک نبی کے گھر سے تعلق رکھنے والے فرد سے ان کی محبت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے امام نے جب حدیث بیان فرمائی ہے تو اس میں آپ نے تمام سلسلہ امامت کو بیان کیا ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام تک جو موجود سلسلہ امامت تھا اس کی تمام کڑیوں کو بیان کیا ہے۔ اور امام نے کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور ان سے ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور ان سے ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے نے، اور ان سے ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے والد امام حسین علیہ السلام نے، اور انہوں نے اپنے برادر گرامی امام حسن علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے جبریل امین سے، اور جبریل نے پروردگار سے یہ نقل کیا ہے کہ لوح محفوظ پر ہی لکھا ہوا ہے کیا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ پھر مطلب روایتیں بتاتی ہیں کہ امام جس سواری پہ سوار تھے وہ تھوڑے آگے بڑھتی ہے، دوبارہ ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹتا ہے اور امام دوبارہ اپنے چہرے اقدس کو محمل سے باہر لاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، ولیکن بشرطها و شروطها۔ تو یہ پوری حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اس کا مختصر ایک پس منظر آپ کو بیان کیا، لیکن حدیث سلسلۃ الذہب کا جو سند کا سلسلہ تھا اس سلسلے میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ حدیث کا جو سند ہے اس کو ذری سلسلہ کہا گیا ہے، یہاں تک کہ اہل سنت کے جو ایک بہت اہم فقہی امام احمد ابن حنبل، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو اگر ایک دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے، یعنی امام نے وہ سلسلہ بیان کیا ہے کہ اس سلسلے کو اگر ایک دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے۔ یہ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے یعنی اہل سنت کے اور مثلا انہوں نے بھی علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی اولاد میں امیر المومنین سے لے کے اور امام رضا علیہ السلام تک وہ جو سلسلہ ہے اس کی ہر ایک فرد اپنے زمانے کی سب سے ممتاز اور سب سے عالم اور سب سے پرہیزگار اور سب سے متقی اور سب سے عبادت گزار شخص سے گزری ہے، یعنی اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی یعنی جس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثانی نہیں تھا۔ تو امام نے اس سلسلے کے بعد یعنی یہ بیان کرنا چاہا کہ دیکھو میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کسی غیر معصوم کو شامل نہیں کر رہا ہوں تاکہ اس بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے، اور اگر امام چاہتے تو ایک سلسلہ غیر معصومین کو بھی مثلا راویوں کو سلسلے کو نقل کر سکتے تھے، لیکن امام نے ایک پاکیزہ سلسلہ بیان کیا تاکہ اس بات کی جانب اشارہ ہو کہ یہ معصوم کڑیاں، یہ معصوم سلسلے تھے جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو آپ دیکھیے لوگوں نے چاہا تھا کہ پیغمبر کی حدیث نقل کریں، تو وہاں پہ امام کیا نقل کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اب دیکھیے پیغمبر کیا کہتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام جب بعثت کے بعد اسلام کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ، یعنی تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے امام اس کے بعد کہ بنیاد اصل اسلام کی کیا ہے، توحید ہے۔ تمام انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ توحید کے نظریے کو بیان کریں، تاکہ توحید کے پرچم کے علمبردار بن کے آئیں، تمام معصومین بھی آئے۔ تو امام نے اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ تمام تعلیمات انبیاء کا نچوڑ ہے، اور جس نے اپنے یعنی تمام انبیاء کیوں ہیں، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے، یہ تمام انبیاء کا مقصد تھا۔ تو امام نے توحید کے اس پیغام کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام نے یہاں پر ایک شرط لگائی، ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها، لیکن اس توحید تک اگر پہنچنا ہے تو اس کا راستہ امامت سے ہو کر جاتا ہے۔ جی، یعنی کہ جو امام نے کہا کہ وانا من شروطها، تو اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے مطلب کیا بتانا چاہا ہم سے؟ یہ انا بہت اچھا سوال آپ کا تھا، ہے یہ امام نے دیکھیے یہ بتانا چاہا ہے کہ بہت سے سلسلے ہوتے ہیں، ایک سلسلے ہیں جو بادشاہی سلسلے گزرے ہیں، لیکن امام نے بیان کرنا چاہا ہے کہ اگر توحید تک پہنچانے والا کوئی سلسلہ ہے تو وہ کوئی بھی ریاستیں نہیں ہو سکتی، کوئی ملوکیت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اگر توحید تک پہنچنا ہے تو امامت کے ذریعے پہنچنا پڑے گا، اور پروردگار بھی امامت کے بغیر توحید کو قبول نہیں کرے گا، یعنی رسالت اور وحی تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، وہ امامت کا راستہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، وہ امامت کا راستہ ہے۔ اچھا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اصل تو توحید ہے، یہ امامت کو کیسے بیچ میں لیا ہے، رسالت کو کیسے بیچ میں لیا ہے؟ اگر انسان اللہ تک پہنچ گیا تو کافی ہے۔ تو میں آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، جب اللہ نے
انسانی ہدایت کے سلسلے کو حضرت آدم کے ذریعے شروع کرنا چاہا اور حضرت آدم کا پتلا بنایا، تو وہاں پر تمام فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو صحیح، لیکن میری خواہش کیا ہے کہ تم حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تو روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ وہاں پر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ پروردگار پوچھتا ہے کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انہوں نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو پروردگار کی عبادت کرنے والا، پروردگار کے سامنے سجدے کرنے والا وہ ابلیس، پروردگار نے اس کے سجدوں کو قبول نہیں کیا، اس کی عبادتوں کو اس کے منہ میں مار دیا، حتیٰ مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر توحید تک پہنچنا ہے تو اس راستے سے پہنچنا پڑے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ یعنی یہ ابلیس مردود بارگاہ الہی کیوں ہوا؟ چونکہ سجدے تو کرتا تھا لیکن اس راستے سے نہیں کرتا تھا جو اللہ کو پسند تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اس دنیا میں اس مثال سے سمجھا دیا کہ جو بھی اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے گا لیکن اس راستے سے نہیں پہنچے گا جو اللہ نے معین کیا ہے، تو اولئک حزب الشیطان، کل وہ شیطان تھا، یہ حزب شیطان ہے۔ اور جیسے وہ مردود بارگاہ الہی تھا، اس طرح سے یہ بھی مردود بارگاہ الہی ہوں گے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے اس شرط کے ذریعے یہ بیان کر دیا کہ اسلامی تعلیمات کا جو مرکز ہے، اسلامی تعلیمات کا جو محور ہے، وہ ولایت اور امامت ہے، اور اس امامت کے بغیر انسان نہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، نہ توحید تک پہنچ سکتا ہے، نہ وحی اور رسالت تک پہنچ سکتا ہے، نہ شریعت تک پہنچ سکتا ہے۔ امام محور کائنات ہے، پروردگار نے اس کو حافظ دین بھی بنایا ہے، محافظ دین بھی بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ولایت بھی اس کے سپرد کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کہ اب تک جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، تم پیغمبر کی حدیث ہم سے سننا چاہتے ہو کہ دیکھو میں تمہیں اس نقطے تک لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلے اب تک بنی عباس سے بنی امیہ کے آئے ہیں، یہ ملوکیت اور ریاست اور حکومت تک تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس اللہ کے امام اور امت کے سلسلے تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور امت مسلمہ کی مشکلات اگر دیکھنا چاہتے ہو، امت مسلمہ کو اگر نجات تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں پیغمبر کی بات سننی ہے، اگر پیغمبر کی تعلیمات سننی ہے، تو دیکھو یہ پیغمبر کی تعلیمات کا مرکز کیا ہے؟ وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، امام نے اس میں اشارہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ اور مدلل جوابات آپ نے ہمارے سامنے بیان کیے، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بھی پسند آئے ہوں گے آپ کے جوابات، اور انشاءاللہ ہم سب اس سے استفادہ کریں گے۔ قبلہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے یہاں پر، نہایت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے پھر سے آپ کے حضور ہم آئیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات پہ لبیک کہیں گے اور حاضر ہوتے رہیں گے، آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اور واقعا یہ حدیث پورے مطالب کا سمندر ہے، لیکن چونکہ مختصر وقت میں تمام مطالب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس یہ عرض کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے تمام امت مسلمہ اور تمام بشریت کو نجات کا راستہ بتا دیا ہے کہ نجات کا راستہ امت مسلمہ کا نہ کسی ریاست سے نکلتا ہے، نہ کسی ملوکیت سے نکلتا ہے۔ اگر امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں سعادت تک پہنچنا ہے تو وہ راستہ ولایت اہل بیت کا ہے، اس کی جانب امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام ایک حدیث میں اور فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا مولا سے کہ نعمت کیا ہے کہ جس سے قیامت میں سوال ہوگا، تو امام نے کہا وہ نعمت یہ کھانا نہیں، یہ پانی نہیں، یہ سب نہیں ہے، بلکہ نعمت کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی ولایت۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے۔ امام کی بہت مشہور معروف حدیث جس سے ابھی جس کو آپ نے سماعت فرمایا، اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنائیں گے۔ دیکھیے یہی امام بتانا چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ گے، وہی بات امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے انداز میں کہ ولایت اللہ کی ولایت قلعہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ تو اسی لیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کی بات میں تضاد نہیں ہوا کرتا، جو پہلے کا قول ہے وہی آخری کہا کرتا ہے، وہی درمیانی کا قول ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو
پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے. اور چلتے چلتے آخر میں ایک اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ حضرات کے پاس کوئی سوال ہو، دینی مسائل ہو، یا کوئی بھی ایسا موضوع ہو جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ دوسروں سے پوچھ نہ سکتے ہو، تو ہمیں انشاءاللہ ضرور جو ہے بتائیں، کمنٹ کر کے بتائیں، چینل پہ بتائیں، تاکہ یا پھر ہمارے نمبر پر میسج کریں. انشاءاللہ ہم اس کے جوابات ان کے بہترین جید علماء کے ذریعے سے آپ کو ان کے جوابات فراہم کیے جائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. صدق الله العلي العظيم.